سورہ جمعہ کی اختتامی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ خطبات جمعۃ المبارک میں اس سورہ مبارکہ کی تفسیر اور معانی کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس سورہ مبارکہ سے متعلق یہ آخری خطبہ ہے۔ اللہ تعالی سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اللہ تعالی نے جمعۃ المبارک کی فضیلت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور اس دن مسلمانوں کے لیے ہفتہ وار عید کا دن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس دن کی تیاری کے حوالے سے اہتمام کرنے اور جمعۃ المبارک میں مسجد میں آ کر جہاں جگہ ملے جلد پہنچ کر جمعہ ادا کرنے اور توجہ کے ساتھ خطبہ سننے سے متعلق جو احکامات دیے، تفصیلاً گزشتہ خطبہ میں ہماری اس پر بات ہوئی۔ جو آیہ مبارکہ سب سے پہلے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، اذان کہہ دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو اللہ کے ذکر کی جانب دوڑ لگا دو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ خرید و فروخت، تجارت، یہ جائز اور حلال کاموں میں سے ہے، لیکن اللہ تعالی نے جمعہ کے وقت اذان ہو جانے پر اس کام سے روک دیا ہے۔ اس بنا پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جمعہ کی اذان سننے کے بعد اگر کوئی بندہ خرید و فروخت کرتا ہے تو یہ خرید و فروخت اور بیع جائز اور حلال نہیں ہوگی۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مختلف جگہوں پر جمعہ ہو رہا ہے، کہیں پر جلدی ہے، کہیں پر دور ہے، ایسے میں کس اذان کا اعتبار ہوگا؟ تو جہاں انسان جمعہ پڑھتا ہے اس اذان کا اعتبار ہوگا کہ جس جگہ اس نے جمعہ پڑھنا ہے، جس مسجد میں وہ جمعہ پڑھتا ہے، وہاں اذان ہو گئی، اب اس کے لیے خرید و فروخت کا وقت ختم ہو گیا۔ یہاں یہ سمجھنا ہے کہ ایک باریک نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ تجارت نہیں استعمال کیا بلکہ بیع کا لفظ استعمال کیا۔ تجارت کہتے ہیں کاروبار کو، اور بیع کہتے ہیں خرید اور فروخت کو۔ تجارت مکمل کاروباری سرگرمی کا نام ہے۔ آپ کوئی چیز پروڈیوس کرتے ہیں، بناتے ہیں، اس کے بعد بازار لاتے ہیں، دکان میں رکھتے ہیں، یہ ساری سرگرمی تجارتی سرگرمی۔ لیکن اس سرگرمی کا جو حاصل ہے کہ آخر میں گاہک آتا ہے، اس کا انتظار ہوتا ہے، وہ آ کر اپنی پیشکش کرتا ہے، آپ کے مال میں سے کچھ پسند کر لیتا ہے اور آپ اس کو فروخت کرتے ہیں۔ یہ جو خرید اور فروخت ہے، لین اور دین ہے، یہ بیع ہے۔ ساری تجارتی سرگرمی کا جو حاصل ہے وہ بیع ہے، کسی کے ذریعے سے منافع ہوتا۔ اس لیے فرمایا جمعہ کے وقت پہ یہ خرید و فروخت، یہ بیع مطلقاً جائز نہیں،
اس سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی دکان میں گاہک موجود ہے اور وہ آپ کو کوئی پیسے دینا چاہتا ہے اور آپ اس کو مال دینا چاہتے ہیں، اتنے میں اذان ہو جاتی ہے۔ اب اذان ہونے کے وقت اس کے شروع ہونے سے ہی آپ نے پیسے پکڑے، اس کو مال دیا، یہ والی تجارت جائز نہیں، یہ والی بے، یہ خرید و فروخت درست نہیں ہوگی۔ وذروا البیع، اذان کے وقت سے لے کر اذا قضیت الصلاۃ، نماز مکمل ہونے تک خرید و فروخت کا معاملہ رک جائے گا۔ اور اس سے پہلے کہا ہے فسعوا الی ذکر اللہ، سعی یسعی، سعی کوشش کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم جب عمرے پہ جاتے ہیں تو ایک طواف ہوتا ہے اور ایک سعی ہوتی ہے۔ یہ دوڑ کر جانا، جلدی چلنا، آگے بڑھنا، یعنی اہتمام کر کے اس جانب آؤ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان وقت پر اپنا کاروبار سمیٹنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا کے اندر صرف مرد نہیں ہے بلکہ خواتین بھی ہیں۔ ہاں، ان کو یہ استثناء حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں جمعہ کے اجتماع کی ان پر فرضیت نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون جمعہ کے لیے نہیں آتی تو گناہگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں پر جمعہ کو فرض کیا ہے، اس کا اجتماع، خواتین پر اس کو فرض نہیں کیا۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ زندگیاں بیت جائیں اور اللہ کی بندیاں اللہ کے گھروں میں آئیں نہ۔ مسجدیں بنتی چلی جا رہی ہیں، خواتین کی نماز پڑھنے اور جمعہ پڑھنے کی جگہ ہی کوئی نہیں۔ وہ خاتون جس نے اگلی نسل کی پرورش کرنی ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو دین اسلام کے معاملات، مسائل، احکامات سمجھانے سکھانے کے لیے کوئی اہتمام ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امہات المومنین بھی اور صحابیات بھی 5 وقتہ نمازوں کے لیے بھی مسجد میں تشریف لاتی تھیں اور جمعہ کے لیے بھی تشریف لاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے باقاعدہ احکامات دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا النساء حظوظهن من المسجد اذا استأذنوكم، مردو جب تمہاری خواتین تم سے اجازت طلب کرے کہ وہ مسجد جانا چاہتی ہیں تو ان سے مسجد کا جو ان کا حصہ ہے، حظ ہے، جو اللہ نے ان کے لیے مسجد میں خیر رکھی ہے، اس کو روکو مت۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے مت روکو۔ اور حضرت ام حشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا تو فرماتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن سن کر حفظ کی کہ آپ جس دن خطبہ ارشاد فرماتے تھے لوگوں کو سورہ قاف سناتے تھے۔ اس لیے جہاں اپنے لیے یہ اہتمام ہے وہاں اپنے گھر والوں کے لیے بھی یہ اہتمام کریں۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم دفتر سے آتے ہیں، ہم فلاں جگہ سے آتے ہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ میرے بھائی، ہم دفتروں میں ہوتے ہوئے اپنے گھر والوں کے لیے بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، اسکول سے واپس آتے ہیں، پک اینڈ ڈراپ کا انتظام ہے۔ ہمارے گھر والے میں سے بہت ساری خواتین جابز پر جاتی ہیں، ان کے پک اینڈ ڈراپ کا انتظام ہے۔ گھر کی جملہ اشیاء کی پورے مہینے کی لوازمات کا انتظام ہے۔ کچھ اہتمام اور انتظام
اللہ کی ان بندیوں کے لیے ہفتہ وار اس تربیت میں شامل ہونے کا اور نماز پڑھنے کا بھی کیجیے. اس لیے اس جانب جب جو توجہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. اس کے ساتھ فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ سارا کچھ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز مکمل ہو جائے پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. کہ دین اسلام اور رہبانیت کا دین نہیں ہے، یہ ترک دنیا کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیا کے معاملات کو اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق استوار کرنا بھی صرف بھی ہی نہیں بلکہ عین عبادت ہے. کہ ایک بندہ اپنی دکان پر بیٹھ کر حلال مال کما رہا ہے اور کوشش میں لگا ہے کہ اپنے گھر والوں کی جائز ضروریات کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس پر بھی اجر لکھ رہے. اور وہ حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے. اتنے میں آپ کے پاس سے ایک صحابی گزرے اور بڑے چابک دستی کے ساتھ، بڑی انرجی کے ساتھ وہ وہاں سے گزرتے ہوئے چلے گئے آگے. آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ کتنا توانائی سے بھرپور انسان ہے، کتنا چابک دست ہے، بڑی انرجی کے ساتھ یہاں سے گزرا ہے. کتنا ہی اچھا ہوتا اگر اس کی یہ ساری طاقت، قوت، صلاحیت فی سبیل اللہ ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنتے ہوئے انہیں کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ انسان کی یہ صلاحیت فی سبیل اللہ صرف اس صورت میں ہے کہ وہ جہاد کے لیے یا قتال کے لیے نکلے؟ اگر یہ شخص رزق حلال کمانے کے لیے اس انرجی کے ساتھ، کوشش کے ساتھ لگا جا رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں اپنے گھر والوں کی جائز ضروریات پوری کروں یا اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کروں، فہو فی سبیل اللہ، تو یہ شخص بھی اللہ کے نزدیک اللہ کے رستے میں ہی ہے. کہ رزق حلال کمانا، جائز اور حلال اسباب اختیار کرنا اور ان کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کے بتائے ہوئے قاعدے اور قانون کا خیال کرنا، یہ اللہ کی طرف سے حکم بھی ہے اور مطلوب بھی ہے. یہ جو ہم لوگوں کو بھکاری بناتے جا رہے ہیں یہ اسلام کا مطلوب نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ دست لوگوں کی مدد کی ہے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس کوئی اسباب، وسائل، ذرائع کچھ بھی نہیں تھے. وگرنہ اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور اور سوال کرنے والے شخص کو کسی کام پر لگاتے تھے. آپ نے وہ حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر اپنی تنگ دستی کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہنے لگے کچھ خاص نہیں ہے، ایک چاندی کا پیالہ ہے اور کوئی چادر سی ہے جو میں اوڑھتا ہوں، بس اور کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا جاؤ اس پیالے کو فروخت کرو اور اس سے ملنے والی رقم سے ایک رسی اور ایک کلہاڑی خریدو. جب وہ یہ خرید کر آپ کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلہاڑی کے اندر اپنے ہاتھوں سے لکڑی کا دستہ فٹ کیا، ان کے ہاتھ میں پکڑایا، کہا جاؤ اب جا کر لکڑیاں کاٹو، اسے رسی میں باندھو اور جا کر فروخت کرو. کام سکھایا، ہنر پر لگا. ہم میں سے ہر کوئی کام کرتا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے. میرے بھائی
دن کا ہمارا زیادہ وقت ان چیزوں پر لگتا ہے. صرف تھوڑی سی توجہ اور محنت کے ساتھ ہم اس سارے وقت کو عبادت میں تبدیل کر سکتے. اور اس عدم توجہی اور کم علمی کی وجہ سے یہ سارا وقت نہ صرف ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ بہت سارے کاروباری حضرات کو میں نے دیکھا ہے وہ لا علمی کی وجہ سے ایسے معاملات کر بیٹھتے ہیں جو ان کے رزق کو بھی حرام کر رہا. کام کریں اس کو سیکھیں، اور جو کام کرتے ہیں اس سے متعلقہ شریعت کے احکامات سیکھیں. میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا. اب جیسے ہی نہ کرنے والی باتوں کی فہرست آئے گی، شیطان آ کر وسوسہ ڈالنا لگے. اگر میں نے ایسا نہ کیا تو پھر تو کاروبار چلے گا ہی نہیں، کام ہوگا ہی نہیں. آج کے دور میں سیدھا سیدھا کیسے چل سکتے؟ جھوٹ بولے بغیر تو کام ہوتا نہیں. تو بھائی رزاق اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانتشروا فی الارض، تم زمین کے اندر پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور یہ سب کرتے ہوئے بھی کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد رکھو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. کام کاروبار کرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد رکھنا. یہ یاد رکھنا دونوں طرح ہے. ایک اپنی زبان سے یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ساری رزق کی کنجیاں. سبحان اللہ و بحمدہ. حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ یہ کلمہ اس کو نہ چھوڑنا، بہا ترزق الخلائق. اس ایک کلمے کی وجہ سے تو تمام مخلوقات کو رزق دیا جاتا. تو اٹھتے بیٹھتے دکان پر بعض لوگوں کی بہت اچھی عادت ہے، الحمدللہ، کام کر رہے ہیں ساتھ ذکر کر رہے ہیں. کسی کو چیز پکڑانے لگے بسم اللہ پڑھ کر پکڑاتے ہیں. کپڑے کا کاروبار ہے، نیا تھان کھولنے لگا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھولتا ہے. اچھی بات ہے، یہ خیر کی باتیں سیکھنی چاہیے. ناپ تول کو پورا رکھنے کی کوشش کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تولو تو پیمانوں کو جھکا دو. ایک ہے بالکل برابر ہونا، اور تھوڑا اضافی ڈال دینا کہ کہیں کسی کا حق نہ مارا جائے. میں نے ایسے دکاندار بھی دیکھے ہیں جو کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں. انہوں نے ہر تھان میں سے کچھ کپڑا ایکسٹرا ایسا رکھا ہوتا ہے جو ان کو پتا ہے میں نے ہر دفعہ ناپتے ہوئے کچھ اضافی دینا ہے تو میرا اگلا وہ سوٹ بکے گا نہیں، کیونکہ کپڑا تھوڑا ہو جائے. لیکن وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ تو ناپتے ہوئے زیادہ ہی ناپ کر دیتے ہیں کہ کہیں اس پر پوچھ نہ ہو جائے. اور اللہ نے کاروبار میں برکت دے رکھی. اس لیے اگر فلاح چاہتے ہیں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پالو، تو کام کاروبار کرتے ہوئے، نوکری پر بیٹھے ہوئے، ذمہ داری پر بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کرتے رہیں. اور اللہ کے ذکر کا دوسرا معنی یہ جان لینا کہ اگر میں کسی کو دھوکہ دوں گا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں جھوٹ بولوں گا تو اللہ کا تو علم میں ہے، میں فراڈ کروں گا تو اللہ کے علم میں ہے. اور میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اسلام بھی بدنام ہے، مسلمان بھی بدنام ہیں، اور یہ بدنامی ساری دنیا کے اندر کاروباری ہیر پھیر کی وجہ سے. ہم پر کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں، اور وجہ صرف یہ ہے کہ ہم دیانتدار نہیں. چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز تک آپ دیکھ لیں، آپ گارنٹی کے ساتھ کہاں سے خالص تلاش کریں. جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے کہ کہیں سے صحیح چیز اٹھا لے. بندہ کہتا ہے اضافی پیسے خرچ کر دوں گا، چیز صحیح دینا. ہمارا ریڑھی والا بھی اتنا ہی کرپٹ ہے جتنا ہمارا حکمران کرپٹ. آپ کوشش کر کے دیکھیں.
اللہ ماشاء اللہ آپ اس کو کہیں میں اضافی پیسے بھی دیتا ہوں، پھر بھی 2-4 دانے وہ ایسے ڈالے گا جو اس قابل نہیں تھے کہ دوسرے کو دیے. یہ ظلم ہم نے اپنے ساتھ خود کیا ہوا، تو فلاح کہاں سے آئی؟ اس کے بعد ایک واقعے کی طرف توجہ دلائی گئی. فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. جب انہوں نے ایک تجارت یا تماشا دیکھا اس کی جانب لپک پڑے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. آپ کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ اس تماشے اور تجارت سے زیادہ بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے زیادہ بہتر رزق دینے والا. صحیح بخاری کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت موجود ہے. فرمایا ایک دن جمعہ کا دن تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں ایک تجارتی قافلہ آ گئے. اور معلوم ہے اس دور میں تجارتی قافلے ذرا وقت کے بعد آتے تھے، اس طرح نہیں تھا کہ بازار بھرے پڑے. اور جب تجارتی قافلہ آتا تھا تو تاجر اور لوگ فوری طور پر اس پر جاتے تھے اور مال جلدی جلدی خرید لیتے تھے. قافلہ آ کر پہنچا اور اعلان ہوا کہ قافلہ آ گیا ہے، تو یہ آوازیں مسجد میں بھی پہنچی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی فکر لاحق ہوئی کہ ہم بھی جا کر جلدی جلدی چیزیں خریدیں. تو لوگوں کی اکثریت اٹھ کر اس تجارتی قافلے سے مال خریدنے کے لیے مسجد سے نکل گئی. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح خطبہ دیتے ہوئے کھڑے ہی چھوڑ دیا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صرف 12 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باقی رہ گئے، باقی سارے مسجد سے نکل گئے. اور مسند ابی یعلا کی صحیح سند کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ ہی فرماتے ہیں ان 12 لوگوں میں آپ کے سامنے ثابت قدم بیٹھے رہنے والوں میں شیخین کریمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لو تتابعتم حتی لا یبقى منکم احد لسال بکم الوادی النار. اگر تم میں سے ہر کوئی اٹھ کر آج باہر چلے جاتا اور کوئی بھی یہاں باقی نہ بچتا، تم 12 لوگ بھی اٹھ کر چلے جاتے، تو اللہ کی ایسی ناراضگی آتی کہ یہ وادی تمہارے لیے آگ سے بھر جاتی. اب یہ ایک عمل تھا جو صحابہ کرام سے ہوا، اور معلوم ہے کہ اسلام کے نزول کے وقت بہت ساری چیزوں میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی تربیت کی، اس معاملے میں بھی تربیت کی. اب اس واقعے کو لے کر بعض لوگوں کو موقع مل گیا جو بغض صحابہ میں بہت آگے، ذاکر قسم کے لوگ اور قصہ گو قسم کے لوگ سٹیجوں پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تم صحابہ کرتے ہو، اور دیکھو 12 لوگوں کے علاوہ باقی سارے اٹھ کر بازار چلے گئے اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا. ہاں ایسا ہوا، لیکن ایک مرتبہ ہوا، اور انسانی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ابھی دین اتر رہا ہے، آہستہ آہستہ بتدریج احکامات آ رہے ہیں اور تربیت ہو رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کی یہ تربیت کی کہ تم نے ایسا ٹھیک نہیں کیا. صحابہ کرام نے اس تربیت کو ایسا حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی دوسری جگہ ان کی یہ تعریف بھی بیان کر دی. اب بغض اور حسد رکھنے والا بندہ دوسری آیت نہیں پڑھ کے سناتا. سورہ النور کی آیت نمبر 37 قرآن مجید کا حصہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں رجال
لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. رجال، ہم جیسا کہتے ہیں نا بڑا مرد کا بچہ، یہ رجال کے اوپر جو تنوین ہے بڑے مضبوط قسم کے مرد ہیں وہ، اور یہ صحابہ کی تعریف ہو رہی. لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، نہ ہی وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وہ نماز کے قائم کرنے سے غافل ہوتے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نہ ہی ان کی تجارت اور خرید و فروخت ان کو زکوٰۃ دینے سے روکتی ہے. کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ وہ لوگ ہیں جو اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں ساری غم سے اور خوف سے پھر جائیں گی، یعنی آخرت کا دن. اللہ نے یہ تعریف بیان کی ہے صحابہ کرام کہ جب تربیت ہو گئی تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نمازوں سے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے روکتی نہیں ہے، غافل نہیں کرتی. تابعی بیان کرتے صحابہ کرام ایسے لوگ تھے ان میں سے کسی کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز سے نہیں روکتی تھی. جب اس کا وقت آ جاتا تھا وہ فوری طور پہ سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرنے والے ہوتے تھے. یہ جو ہم نے سیکھ لیا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، بندوں کے حقوق کا خیال کرو، اللہ کے حق نہ بھی دیے تو خیر، اللہ بغفور الرحیم. خالق، مالک، رزاق، رب العالمین، جس کا سب سے بڑا حق ہے، جس نے سب کچھ عطا کیا ہے، جو اس کے حق میں ڈنڈی مارتا ہے وہ بندوں کا حق کہاں سے پورا کر سکتا؟ اس لیے یہ تربیت کی گئی کہ تجارت ہو، کاروبار ہو، جب اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ کا حکم سر فہرست ہوگا، باقی چیزیں پیچھے ہوں. واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا. رزق گاہک نہیں دیتا، رزق دکان نہیں دیتی، رزق جاب نہیں دیتی، رزق اللہ کی جانب سے ہے. اور جو اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ اس کے لیے حصول کے لیے آگے بڑھتا ہے، اللہ اس کو غنی کر دیتا، اللہ اس کی ضرورتوں کے لیے اس کو کافی ہو جاتا ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس آیہ مبارکہ کو ابھی گزشتہ ہفتے امام کعبہ تشریف لائے ہوئے تھے، وہاں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے سوال کیا کہ امام صاحب الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے، اس کا معنی اور مفہوم تو صحیح طرح سمجھا دیں. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں ان کی ضرورتیں پھر بھی پوری نہیں ہوتی، اللہ تو کہتا ہے اللہ اپنے بندے کو کافی ہے. امام صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہے عبدہ، یہ ہو کی ضمیر اللہ کی طرف واپس جا رہی ہے. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جو حقیقت میں اللہ کا بندہ بن جائے اس کے لیے تو اللہ کافی ہے. جو ڈنڈی مار کر اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرے پھر وہ ادھر ادھر ہی پھرتا رہتا. اس لیے مکمل اللہ کے بندے بننے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یاتیک الدنیا وہی راغمہ، انسان حلال حرام کی تمیز شروع کر دے، اللہ کے بتائے ہوئے اصول کی پابندی کرنا شروع کر دے، دنیا اس کے سامنے کمزور اور ذلیل ہو کر آ جاتی ہے. اس کے لیے اس کو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑتا، دنیا اس کے پیچھے پیچھے آتی. اس لیے یہ اللہ کے رسول کے وعدے ہیں، اللہ رب العزت کے قرآن میں وعدے ہیں. ان کو یاد رکھتے ہوئے تجارتی اصولوں کے مطابق تجارت کیجئے، اللہ رب العزت سے لو لگائیے، اور یہ بات یاد رکھیے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ایک وہ دن آنے والا ہے جس دن آنکھیں بھی پھر جائیں گی اور دل بھی پھر جائیں گے. اس دن ثابت قدم صرف وہی رہے گا جس نے دنیا کے اندر ثابت قدمی اختیار کی اور حلال اور حرام کی تمیز کی. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.